پہ اترا ہے، ہم نے خود بنایا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہ ہم تو تمہارے پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جسے تم مانتے ہو، ہم تو اسی عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس بی بی مریم کی بات کر رہے ہیں جس کو تم بھی مقدس مانتے ہو، ہم نے اس کو یہ عزت دی اور یہ عظمت دی۔ تو اسی طرح اللہ نے جن خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اندازہ کریں اس کا کوئی مقام ہوگا؟ اسی طرح بس اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک فنکشن کرتا ہے، ایک تقریب ہے، اس کے لیے اشتہار دیتا ہے، تو اشتہار میں جن کا نام لکھیں گے وہ کوئی حیثیت والے لوگ ہوں گے تو نام لکھیں گے نا، آپ سامعین کا نام تو کوئی نہیں لکھتا۔ اور پھر ان میں جن کو آپ لکھیں گے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا جی مہمان خصوصی ہے، اور یہ ہمارا جس کے زیر صدارت میں ہوگا، اور ان کے زیر انصرام ہوگا، ان کے زیر انتظام ہوگا، اور یہ مہمان خصوصی ہوگا، یہ سارے اہمیت والے ہوتے ہیں۔ تمہارے اشتہار میں نام آنا اہمیت ہے، تمہاری کتابوں میں ذکر آنا اہمیت ہے، اگر تاریخ کی کتاب میں کسی کا حوالہ آ جائے تو وہ اہمیت ہے، کسی اچھے اخبار میں کوئی آدمی آرٹیکل لکھ دے، کالم لکھ دے تو اہمیت ہے۔ تو اللہ نے تو عورت کو اتنی بڑی اہمیت دی کہ قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دور جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان دی ہے عورت، یعنی ان الفاظ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ام موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ مختصراً کہ کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو جب بلایا اور ان سے کہا کہ بھی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ہاتھوں پہ تیرے اقتدار کی ہلاکت ہو، تیرا اقتدار ختم۔ تو اب اس نے میٹنگ کی کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرا جو خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ پیدا فرمائیں گے، اور اس بچے کی پیدائش سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تمہیں ہوگا کہ تیرا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ تو بہرحال مشورہ یہ ہوا، فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ایسا کرو کہ جو بھی بچہ، چونکہ میری اپنی قوم کا تو ہوگا نہیں، بچہ ہوگا بنو اسرائیل کا، انہوں نے بتایا بھی تھا کہ بنو اسرائیل کا ہوگا، تو اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد ایسا کر دو کہ جو بھی بچہ جو ہے پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دو۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ بچوں کو قتل کیا جانے لگا، قتل وہ اور نظر رکھتے، اچھا جتنی دایاں تھیں اس زمانے میں ان کو حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں پتہ لگے کہ یہ عورت حاملہ ہے نظر رکھو، اگر لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو۔ اب جناب وہ چلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ چلتا رہا سلسلہ، اور تقریباً سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ جو تھا نا وہ قتل کر دیا فرعون نے۔ 70,000، کیوں؟ میرا اقتدار محفوظ ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کے فیصلے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پرانے دور کی بات ہے کہ ہمارے یعنی ملک میں یہ آپ کے منصوبہ بندی کے جو ہے نا جی اپنا عورتوں کے بچوں کا روکنا، یہ کرنا، اس کو منصوبہ بندی کا نام دیا ہے۔ منصوبہ یہ بناتے ہیں نا، پھر اس کو یعنی اس کی اہمیت ہے کہ بچے بس 2 بچے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، خوشحال، عجیب عجیب نعرے ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں باہر صورت۔ تو ایک مولوی صاحب تھے ہمارے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایوب خان نے بلا کے پوچھا، کہنے لگا کہ مولانا یہ جو منصوبہ بندی ہے اس سے بچے روکنا، کیونکہ آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اور جب آبادی بڑھ جائے گی صاف بات ہے کہ وسائل کم ہوں گے، کھانے والے زیادہ ہوں گے تو قحط ہوگا، تو اس کے لیے حل نکالا گیا ہے کہ بچوں کو روکا جائے۔ ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ تو خان صاحب آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فرعون 70,000 بندے پہ گولی چلا کے نہیں روک سکا، تو تم گولیاں کھلا کے کیا روکو؟ انہوں نے کہا تم تو گولیاں کھلاتے ہو، تو گولیاں چلائیں، تو جس نے آنا تھا اس کو وہ نہ روک سکا، تو تم بھی فکر نہ کرو، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، تمہاری گولیوں سے وہ بھی نہیں رکتا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، ان کے ایک وزیر تھے، سب سے پہلے منصوبہ بندی پہ انہوں نے عمل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت سے دوسرے سال اس کے گھر میں 2 بچے اکٹھے پیدا،
اصل وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ تو ڈاکٹر لوگ ہیں، اب آپ کو دکھانا تو ایسے نا جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو، اس میں وہ دوائیں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ ولادت کے تو مادہ تولید میں جو جرثوم ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اچھا وہ گولی کھاتی رہی، بیوی کھاتی رہی تو وہ روکتا رہا، جس دن وہ گولی بھول گئی وہ اللہ کی رحمت سے سارے اکٹھے ہو گیا۔ تو بلکہ بعد میں تو میں نے جو سنا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا یا جن کے وہ ایام جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہوتے، انہی گولیوں سے ان کو سیٹ کیا جائے کہ وہی گولیاں کھلاؤ تاکہ وہ ترتیب میں بھی آ جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جرثومہ جو ہے عین انتظار میں کھڑا ہوگا، جس دن گولی رکی اور جرثومہ صاحب پہنچ گئے اپنے مقام پہ، وہ تو دیوار ٹوٹ گئی نہیں، وہ تو سرکل جو بنا ہوتا ہے دوائی کا وہ ٹوٹا اور حضرت صاحب تشریف لے آئے اندر، اللہ نے بچہ پیدا کر دیا۔ تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کون دنیا کی طاقت روک سکتی؟ تو بہرحال جناب یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونا تھا، ہو گیا۔ اب جب ہو گیا تو اب دیکھیں ایک عورت ہے، ماں ہے، مامتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں نا کہ جن ماؤں کے بچے سامنے تہتیز کر دیے جائیں، ذبح کر دیے جائیں، ان میں کیا گزرتی ہوگی، ذرا غور کریں خدا کے لیے، صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں۔ دیکھیں کہ وہاں جو ہے ایک بی بی ہے، اس کی عفت و عظمت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جھولے میں بلوا دیا ہے، اور یہاں ایک مامتا ہے، ایک عمر رفتہ عورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہی خوف ہے ابھی فرعون کے لوگ آئیں گے، ابھی میرے بچے کو میرے سامنے پکڑ کے ذبح کا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے وحی بھیجی، وحینا الی ام موسیٰ، یعنی عورت کا مقام دے، یعنی وہ لفظ استعمال ہوا ہے، وحی تو نبی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے علماء کو کہنا پڑا کہ بھئی وحی لغوی معنی میں ہے، معنی الہام ہے، معنی القاء ہے، ورنہ اللہ پاک وحی تو پیغمبروں کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد خفت الیہ، جب تمہیں خوف ہو کہ وہ ظالم آ جائیں گے، پکڑ لیں گے، قتل کر دیں گے، بس اس کو کسی چیز میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، عجیب بات۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم اپنا بھی ڈر نہ کرنا، تمہاری بھی ہم حفاظت کریں۔ اگر عورت کی عفت و عزت و عظمت نہ ہو تو اس کی حفاظت کا اللہ ذمہ اٹھائے۔ یعنی قرآن نے جہاں جہاں حفاظت کی بات کی ہے، یا تو قرآن کے لیے کہا ہے کہ ہم حافظ ہیں، ہم حفاظت کریں گے، یا اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محمد مدنی اللہ تیری حفاظت کرے گا، فکر نہ کرے۔ اور بی بی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی وہی خوشخبری دی کہ لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرو اور غم بھی نہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے، اللہ نے فرمایا ام موسیٰ ہم تجھے ایسی راحت پہنچائیں گے، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تیرے طرف پھر واپس لیں، یہ بھی ہمارا وعدہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بچہ واپس لائیں گے، فرمایا وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ اب جناب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کو کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کرو، اس کو سمندر میں ڈال دو، اپنا ڈر بھی نہ کرو، اس کا غم بھی نہ کرو، ہم مامتا کو زیادہ نہیں تڑ پائیں گے، ہم اس کے بچے کو واپس لائیں گے۔ آج آپ بھی مامتا پہ رحم کرتے ہیں، آج آپ بھی بچیوں پہ رحم کرتے ہیں۔ آپ کے قانون میں تو یہ ہے کہ جب 18 سال کے ہو جائیں جہاں مرضی آ جائیں، جہاں مرضی آ جائیں، واپس کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے تو ایسا قانون بنایا کہ اگر لڑکی کہے کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ماں روتی رہے، باپ روتا رہے، کھڑی رہے، کورٹ مجبور رہے گا لڑکی کے کہنے کے مطابق اس کو بھیج دے، یہ آزادی ہے۔ یعنی ایک طرف لڑکی کو آپ راضی کر رہے ہیں اور جس نے پیدا کیا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، جو تخلیق کے مراحل سے گزری ہے، جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپ اندازہ کریں نا، جو آپ ایک اینٹ لے لیں آپ جناب 1 کلو 2 کلو کی، اس کو پیٹ پہ باندھ 2-4 دن تو ڈاکٹری کے لیے آئے اسپتال میں، اوپر ذرا کپڑے پہن لینا، پتہ کسی کو نہیں لگے گا۔ اندازہ ہوگا آپ کو کہ عورت کس مشقت سے گزرتی ہے، کس مقام سے گزرتی ہے کہ ایک بچے کو 9 مہینے، یعنی آپ یقین کریں کل کعبۃ اللہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں، جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں، چاند سے بچے ہوتے ہیں، لیکن باپ 2 چکر میں اٹھانے کے بعد پھر ماں کو دے دے گا، تم اٹھاؤ میرا کام ختم، میں فارغ ہوں۔ صفا مروا دوڑے گا، 1 چکر بڑی مشکل سے اٹھا دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں، ٹانگیں جواب دے گے، کہ نہیں وہ رو رہا ہے تم سنبھال لیں، رو رہا ہے تمہارے بغیر چپ رہی گا۔ یہ ماں ہے، وہ کہے گی ٹھیک ہے کچھ ہو جائے میں اس کو اٹھا کے دوڑوں، ماں ہے وہ کہے گی میں اس کو اٹھاؤں، میرا بچہ طواف کر دے، میرا بچے کا منہ لگ جائے حجر اسود کو، کسی طرح وہ کسی طرح رکن یمانی کو لگ جائے، وہ کسی طرح ملتزم پہ چل جائے، میرے بچے کو یہ جو مقام ہے اللہ نے مامتا کو دیا ہے، یہ ہے کسی کے پاس؟ تم نے تو اس سے ہر مقام چھین لیا ہے اور کہتے ہو آزادی دے رہے ہیں۔
اب جناب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے بڑی تفصیل کا واقعہ ہے، بی بی صاحبہ نے صندوق لی، بند کیا اور ساتھ جو دریا تھا دریا میں ڈال دیا. یہ مصر کا واقعہ. فرعون مصر تھا اور دریا یہی دجلہ. ان دریاؤں کی بھی تو بڑی تاریخ ہے نا. دریائے دجلہ و فرات پہ آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. اب جناب جب دریا میں ڈال دیا وہ صندوق چلتے 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 خدا کی شان ہے فرعون کے گھر پہنچ گئے. اب جناب صندوق آئی تو بیویاں نے دیکھا وہ چلتے چلتے سوئمنگ پول میں پہنچ گئی. ان کے گھر میں جو تھا ہاؤس بنا ہوا اس میں لوٹ کے حیران ہو گئی. صندوق ہے، بھاگے، کھولا، دیکھا تو بیوی جو فرعون کی بیوی تھی بیوی آسیہ جب دیکھا تو نے کہا قرۃ عین ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈ، ایسا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمارے گھر میں بھیج دیا. فرعون آ گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بچہ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ پتہ ہے وہی ہو جس سے میں ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا تو کوئی عقل کی بات ہے، عقل کرو. پہلے ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ پتہ تو نہیں، لیکن آیا تو ادھر سے ہی ہے. ادھر سے جو پانی آیا نا دریا میں اس میں صندوق آئی ہے نا، آیا اسی علاقے سے. انہوں نے کہا بھائی اسی علاقے سے آ جانا الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا یہ جب ہمارے گھر میں رہے گا ہم بیٹا بنا لیں گے، ہم تربیت کریں گے، اس کو بڑے ہونے کے بعد پتہ بھی لگے گا کہ میں اسرائیلی ہوں. یہ تو سمجھے گا میں آل فرعون سے ہوں، فرعون کی اولاد ہوں. یہ تو ہمارا بیٹا ہوگا نا، یہ تو ہمارا بن کے رہے گا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کون ہے، بنو اسرائیل کون ہے. اسرائیل تو کہے گا بھی میں تو آل فرعون میں سے. تو ہماری تربیت ہم اس کی اس عرصے کے لیے رکھیں گے، اپنے گھر میں پالیں گے، اپنے گھر میں اس کو جوان کریں گے. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا. اب دیکھیں قرآن پھر وہ پہلے بھی وہی تھا نا، اوحینا الی ام موسیٰ. اب قرآن واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا على قلبها لتكون من المؤمنین. اب بیوی کا دل جو ہے اداس ہے، ہائے میرا بچہ کہاں ہے. اور اللہ نے فرمایا کادت لتبدی بہ، وہ اتنے اداس تھی بھی حضرت موسیٰ کے لیے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ ہائے میرا بچہ، وہ تو میرا بچہ تھا. بات کھل جاتی نا کام کرتے ہوئے. لیکن اللہ فرماتے لولا اربتنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. یہ مقام بھی ام موسیٰ کو ملا. ایک ہوتا ہے نا دل میں صبر ڈال دیا، ایک ہوتا ہے کہ ہم نے دل کے اندر ایک بات ڈال دی، ہم نے دل میں ایک حوصلہ ڈال دیا، ہم نے دل میں فہم نہیں ربطنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے کیونکہ بالکل خاموش رہے اور ایمان رہے. اور اس کے بعد جب بیوی نے صبر کیا وقالت لاختہ قصیہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ ذرا تلاش تو کرو، پتہ تو کرو بھائی کا کیا ہوا. اچھا خدا کی شان ہے قالت لابنتہ نہیں کہا اپنی بیٹی. یہ نہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ قالت لابنتہ، اپنی بیٹی سے کہا، کہتے لاختہ موسیٰ کی بہن سے کہ تیرا بھائی ہے، بہن کے دل میں اور پیار امڈے نا. جب پیار امڈے گا تو بہن اور بھاگے گی. تو تم بھائی کے لیے منع کہہ سکتی تھی اپنی بیٹی سے کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے تو اس کی کیا ہوئی بیٹی ہوئی. لیکن کہتی ہے قالت لاختہ قصیہ. قصیہ کا معنی ہوتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا، کہ جیسے جیسے دریا جا رہا ہے وہی راستہ لے کے جاؤ تو صحیح. آخر صندوق ہے، بچہ ہے، اگر تو کہیں چلا گیا اللہ کی مرضی، اور اگر کسی نے پکڑا ہے تو شور ہوگا کہ بھیا بچہ آ گیا، بچہ آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑا جائے اور دشمن قتل کر دے. تو اب جناب بی بی ڈھونڈتے 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 چلتی چلتی پتہ لگا کہ وہ جناب جس سے ہم ڈر رہے تھے نا وہ تو اسی گھر میں ہے. وہ جو قاتل ہے نا بنو اسرائیل کا، وہ ہمارا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو خود فرعون کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں. حضرت بی بی اب ڈرتے ڈرتے اندر گئی. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جب سے بچہ نکلا بچہ دودھ نہ پیے. اس دائی کو بلاؤ، اس دائی کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، کہ وہ جو بچے سینے سے لگائے وہ جناب پیتا ہی نہیں. اللہ فرماتے وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اور کسی عورت کا دودھ پینا حرام کر دیا. کیوں؟ کہ تیری اماں کو تکلیف. وہ ایک عورت کی حفاظت کی جائے، ایک عورت کے دل کو سکون دینے کے لیے. ایک معصوم بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں اور کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. تیری اماں جو پریشان بیٹھی ہے. اب جناب وہ گئی، دیکھا بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے. نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا. نے کہا حل ادلکم، میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں کہ بڑا صالح، بڑی صالح عورت ہے اور بڑے خیر خواہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب بی بی نے کہا نا کہ وہ ہم لہو ناصحون، کہ وہ خیر خواہ ہیں، تو فرعون اسی وقت ذرا
سمجھ گیا. کہنے لگا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہے, وہ گھرانہ ہے اس لڑکے کا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ہے راز. تو فوراً بی بی نے, اللہ نے عقل دیا, فوراً بی بی نے کہا کہ نہیں میرا مقصد تھا بادشاہ کے خیر خواہ ہے. فہم لہو ناصحون, یعنی تمہارے گھرانے کے خیر خواہ ہیں. یعنی وہ ہمارا وہ جو گھرانہ جو میں بتانا چاہتی ہوں بچے کا خیر خواہ نہیں, تیرا خیر خواہ ہے. اچھا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ جاؤ جلدی کرو بلاؤ. اب جناب دیکھیں ایک عورت کی شان کہ جب واپس آئے بی بی آئی گھر میں, ان کا اماں جان بھائی مل گیا کہاں ہے؟ فرعون کے گھر میں. اس نے کہا جس نے قتل کا آرڈر دیا ہوا ہے بیٹا بھی میرا اسی کے گھر میں ہے. اس نے کہا اسی گھر میں ہے اور میں تمہیں لینے آئی ہوں. موسیٰ علیہ السلام رو رہا ہے, دودھ نہیں پیتا میرا بھائی, میں تمہیں لینے آئی ہوں, چلو دودھ پلاؤ. بی بی نے کہا کہ دیکھو بیٹی اگر اللہ کے باقی سارے وعدے سچے ہیں تو پھر یہ وعدہ بھی سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کو تیرے طرف لاؤں گا, یہ تو نہیں کہا کہ میں جاؤں گی. انا رادو ہو ہی رہے کہ میں نہیں جاتی. اب بیٹے کا کام ہے ماں کے پاس چل کے آئے, یہ تو نہیں کہ کرسمس کارڈ بھیج دے. یہ اسلام خدا کے لیے اسلام کو سمجھو, اسلام تو کسی کا دشمن نہیں. اب جناب یہ ہے کہ اپنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اچھا اللہ کی شان ہے نا, اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھ دیا نا کہ اگر حقیقی ماں ہوتی تو دوڑ کے نہ آ جاتی, بھاگتی ہوئی نہ, جو اللہ نے روک دیا نا بیٹھی رہو, انا رادو ہوئی لائک ہم تمہاری طرف لائیں گے تاکہ فرعون کو شک ہی نہ ہو نا, وہ تو جا ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا آج بی بی ہو تو نہیں آتی. انہوں نے کہا چلو بچے کو ہی لے جاتے. بی بی آسیہ نے بگیاں تیار کی, اب شاہی سواری کے ساتھ موسیٰ آ رہا جس کے قتل ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آج جناب وہ بچپن میں شہزادہ بنا ہوا ہے اور جناب سارے پروٹوکول کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں. اور جب بی بی نے سینے سے لگایا فٹ موسیٰ نے دودھ قبول کر لیا. کیسے قبول نہ کرے, وہ تو حقیقی ماں. انہوں نے کہا بی بی تمہارا دودھ اس نے قبول کر لیا ہے, اب ایسا کریں مہربانی کرو ہمارے محل میں رہو, وہاں ہم پورا ایک سوٹ آپ کے لیے الگ سویٹ بنا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے گھر میں رہوں گی. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کریں گے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پالیں اور جتنا اجرت کہو ہم دیں گے. تو انہوں نے کہا جو مرضی ہے آپ دے دیں. اب بادشاہوں نے پھر اپنے شان پہ دینی ہے نا, تو اسی پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے شان کہ اللہ نے کہا موسیٰ کی اماں دودھ کو پلا اور تنخواہ بھی لے. والوالدات یرضعن اولادہن, مائیں تو اپنے باپ بیٹوں کو دودھ پلاتی ہی ہیں نا, ماں نہیں پلائے گی تو کون پلائے گا. فرمایا دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے, اور تنخواہ بھی تمہیں فرعون کے گھر سے دلواؤں گا, کسی اور دیگر ڈپارٹمنٹ سے نہیں. وہی طرح جو اصل دشمن ہے وہ باقاعدہ مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ لے کے آتے رہے, تنخواہ بھی لے اور اپنے بچے کی حفاظت بھی کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی عزت و عظمت کے لیے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے. اللہ بس شرط یہ ہے کہ خدا ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. احبابی للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, سلسلہ دروس اسلام اور عورت کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں کہ جن خواتین کا, جن عورتوں کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا, یعنی جیسے آپ عورت کا مقام اسلام میں, اسی طرح عورت کا ذکر قرآن. اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آج اگر دنیا کا کوئی اچھا رائٹر, اچھا لکھنے والا ایک کتاب لکھے اور اس میں آپ کا ذکر کرے تو آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے جو کتاب لکھی ہے اس نے میرا ذکر کیا. اب وہ رائٹر جتنا بڑا ہوگا یعنی اس کا مقام ہوگا, اسی طرح اس کے ذکر سے آپ کی عزت دوبالا. اور اسی طرح اگر کسی ملک کا منسٹر یا کسی ملک کا گورنر آپ کے علاقے میں آئے یا کسی فنکشن میں آئے یا تقریب میں آئے اور وہ آپ کا ذکر کرے کسی اچھے الفاظوں میں, تو پھر آپ کو کتنی عزت محسوس ہوتی ہے. اور آپ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آج گورنر صاحب یاد کر رہے ہیں. اور اسی طرح تھوڑا سا اور اس کو آگے لے جائیں کہ اگر بادشاہ کہیں اپنی محفل میں آپ کا ذکر کر دے
اسی لیے قرآن مقدس میں ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کمال کرتے ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ کلمۃ اللہ ہیں، آپ بھی رسول اللہ ہیں، آپ کو میری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک بہت بڑا فرق ہے. انہوں نے کہا یہ کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ نے مجھے ولادت کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے ولادت کے بعد مجھے اللہ نے اس جھولے میں بولنے کی توفیق دی اور مجھے معجزہ عطا فرمایا کہ میں دودھ پیتا بچہ اور جناب جھولے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا مفکر اور بڑے سے بڑا مدبر اور بڑے سے بڑا اسکالر بھی وہ بات نہ کہہ سکے. تو اس وقت جہاں میں نے اور باتیں کی، میں نے کہا تھا والسلام علیہ، اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلام دی، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی جب مجھے موت آئے. یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی ہمیشہ میرے ہم رکاب ہوگی، ولادت میں بھی، موت میں بھی، اور پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی اللہ کی سلامتی میرے ساتھ ہوگی. تو یہ میں نے کہا یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ تو میں نے کہا نا کہ اللہ کی سلامتی مجھ پر، اور تیرے بارے میں ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ تجھ پہ سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے اور جس دن تمہیں موت آئے اور جس دن تم کھڑے کیے جاؤ. اس سلامتی کا ذکر میں نے کیا ہے، اس سلامتی کا ذکر خدا نے کیا. تو آسمان زمین کا فرق، ایک تو میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے، اور ایک اللہ کہے کہ میری طرف سے تجھ پہ سلامتی ہے، تو دونوں میں تو آسمان زمین کا فرق. اس کو تھوڑا سا اور آپ اگر انشاءاللہ سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہمارا ایمان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی عظمت ہے، رسول اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور حی یرزق فی السماء، آسمانوں میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بٹھایا اور انو ینزل، اتریں گے، اور اتریں گے بھی کہاں؟ علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق میں اتریں گے. یہ سارے انتظامات پتہ نہیں اللہ بھی ان کے لیے کرا رہے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، باقی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ایک دوسرے سے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، اللہ فرماتے ہم ایک دوسرے سے انتظام کرتے ہیں. ناس ہے، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد پھر تو کوئی دنیا میں عیسائی نہیں بچے گا نا جو ان پہ ایمان نہ لے آئے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو آج وہی عیسائی ان کے لیے پلیٹ فارم ٹھیک کر رہے ہوں کہ جب اتریں تو میدان صاف ہو. یہ اللہ کا کوئی نظام ہے، کچھ ہو تو رہا ہے نا، اللہ کے فیصلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم کسی اور موضوع کی طرف ہٹ جائیں گے. تو بہرحال لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا شان ہے، لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے جو شان دیا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار دو عالم تو امام الانبیاء، افضل الانبیاء والمرسلین، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ امتیاز ہوگا کہ وہ حضور کے روضہ مبارک میں جا کے دفن ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب آپ جھولے میں تھے تو آپ نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا محمد میرا بندہ ہے. تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک تو پیغمبر کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ. یعنی جیسے آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کہیں جی میں بادشاہ کا نوکر، بڑا اعزاز ہے. لیکن ایک کے بارے میں بادشاہ کہہ کہ یہ تو میرا آدمی ہے نا، میرا ملازم ہے جی خاص. تو یہ آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اسی میں یعنی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے میری بیٹیوں کو اور میری بہنوں کو کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمت بخشی کے قرآن میں ذکر کر دیا، ورنہ کیا ضرورت ہے عورت کے ذکر کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ و ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، اور انبیاء اور رسول کا ذکر ہوتا ہے. یا سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا تو بطور عبرت کہ بھی سابقہ قوموں نے نافرمانی کی تو ان پر یہ آوارہ ہے. سابقہ قوموں نے، قوم عاد نے نافرمانی کی، قوم سمود نے نافرمانی کی، قوم شعیب نے نافرمانی کی، قوم لوط نے نافرمانی کی، تو ان پر اللہ کے یہ عذاب ہے. ان کا تو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے
ورنہ آپ اسی سے اگر اتنا ہی ایک عورت کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. جب آپ دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں کون سی بستی ہے مسلمانوں کی جہاں قرآن کا ختم نہ ہو, کون سی مسجد ہے جہاں تراویح نہیں ہوگی, کون سا قطعہ ارض ہے جہاں تلاوت قرآن نہیں ہوتی ہے, اور جب تلاوت ہوگی تو عورت کا ذکر بھی آئے گا. تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایسے قصہ قرآن کا پڑھ کے آدمی چلا جائے. بس کر کتاب مریم, بس وہ جی بی بی مریم کا نام تھا. بی بی مریم کا نام لینے والا کون ہے؟ رب العالمین. عرش بری سے واقعہ بیان فرما رہے ہیں. تو اسی ضمن میں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے. آپ کی پیدائش, آپ کی والدہ پہ امتحان و ابتلا, پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں آنا, پھر اخت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کو تلاش کرنا, پھر موسیٰ علیہ السلام کا کسی عورت کا دودھ قبول نہ کرنا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس بھجوانا. یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے. اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے, شاہی محل میں آ گئے, کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہے, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کہاں آئے ہیں جو سب سے بڑا دشمن. یہ ایک کمال قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے حفاظت کرواتے ہیں جو سب سے بڑا قاتل ہے, جو سب سے بڑا مجرم ہے. 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کا قاتل ہے فرعون. اللہ نے فرمایا بدبخت, تم خدائی کے دعوے کرتے ہو, تیری خدائی کی ہوا نکالنے والا تیرے گھر میں پلے گا, تیرے گھر میں جوان ہو. موسیٰ علیہ السلام وہاں آ گئے, تربیت ہوتی رہی, جوان ہو گئے. بڑا تفصیل سے واقعہ ہے. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک آدمی نے فریاد کی کہ جی مجھے قبطی مار رہا ہے. تو حضرت کی جوانی بھی تھی, جوش بھی تھا, اور داعی حق بھی تھا, جو کہ جب دل میں حق ہو تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو منع کیا. وہ ذرا اکڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا, وہ مر گیا. سیدھی بات ہے کہ اب تھپڑ سے تو کوئی قتل نہیں کیا جاتا نا. موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ کوئی قتل کا ارادہ نہیں, تو ایک تھپڑ مار. اب جب وہ مر گیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اسی طراب میں ہیں, تو پھر ایک واقعہ پیش آیا. اس نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کریں, مجھ کو یہ مارتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب بڑھے کہ اس کی مدد کرنے کا, اچھا, اس نے سمجھا کہ شاید مجھ پہ غصہ آ گیا ہے کہ کل بھی میں نے بلایا تھا, آج بھی میں بلا رہا ہوں. تو کہا اچھا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کل بھی تو آپ نے ایک بندہ مار دیا. تو اس سے بات چلتے 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 نکلی اور فرعون کے دربار تک بھی پہنچ گئی کہ وہ جو قبطی قتل ہوا ہے اس کے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ تو آپ کا گھر میں پلنے والا حضرت موسیٰ ہے علیہ السلام. اسی طرح جناب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے نہیں آتے تھے فرعون. تو اسی زمن میں آپ تھے تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین, کہ اب درباروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, میرا مشورہ مانو تو اس ملک سے نکل جاؤ. تمہیں بچپن میں تو فرعون نہیں بنا سکا, لیکن تم سے مطمئن نہیں. فرعون بڑا کایا تھا آخر, اس کو ہر وقت ایک دماغ میں بات کھٹکتی رہتی تھی کہ یار کہیں یہی بچہ نہ ہو. وہ ایک بڑا واقعہ آیا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے, یعنی 3-4 سال کی عمر. تو ایک دن فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا کہ چلو بچہ ہے, ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اتنے ناز و نعام سے ہم اس کو پال بھی رہے ہیں, تو اب بچہ ہے, 1 منٹ میں اٹھا لینے میں کیا فرق پڑتا ہے. تو بچے کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھپڑ فرعون کے منہ. بس وہ فرعون جو تھا نا جی, وہ اندر ہل گیا. انہوں نے کہا یہی وہ بچہ, یہ 4 سال کا بچہ ہے, میں نے اٹھایا اور مارا تھپڑ. انہوں نے کہا فوراً جلاد بلاؤ. ادھر آتا فرعون دوڑ کے آئی. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, بادشاہ ہو تم؟ اس نے کہا نہیں, یہ وہی بچہ ہے, ایسے مجھے دیکھو تھپڑ مارا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, کیا کر رہے ہیں, اتنی بڑی ملک کے بادشاہ ہو, اتنا بڑا تمہیں اعزاز ملا ہے, اتنا بڑی تمہاری سلطنت ہے, یہ 4 سال کے بچے کو پتا ہے کہ تم کون ہو. چلو یہی بچہ ہے, اس کو دشمنی, اس کو کیسے پتا ہے کہ تم ہو وہ جو بنو اسرائیل کے بچوں کو جس نے قتل کرا ہے. یہ 4 سال کے بچے کو پتا ہے, اس نے تمہیں جان کے تھپڑ مارا ہے, ایسے تمہارے دماغ میں بات آئی, یہ تو بچہ ہے.
کبھی اٹھاتا ہے کوئی تو ایسے آدمی اپنے باپ کو بھی مار دیتا، کبھی ماں کو مار دیتا، یہ تو بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا اچھا دیکھو بات سن، پہلے اس بچے کا امتحان کرو، اگر تمہاری تسلی ہو جائے تو پھر تو اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ قتل کرو۔ اس نے کہا کیسے امتحان کر سکتے؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ ابھی حکم دو کہ ایک لگن میں، ایک تھال میں، ایک دست میں انگارے جو ہیں نا، سرخ انگارے، جلتے ہوئے انگارے آگ کے، وہ ایک انگیٹھی میں رکھ کے لے آئیں، اور ایک انگیٹھی میں لال و جواہر رہے ہیں، اور وہ لال و جواہر بھی اصلی ہوں جن سے ایسے شعائیں ہو گئے، اور وہ دونوں رکھ دیتے ہیں، بچے کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تو یہ آگ میں اور موتی میں فرق کر لیتا ہے پھر تو یہ سمجھدار ہے، ایسے تمہیں پہچان کے تھپڑ مارا ہے۔ اور اگر ایک بچہ آگ اور موتی میں فرق نہ کر سکے تو پھر اس کو کیا پتا ہے کہ تم فرعون ہو؟ تو اس کے دماغ میں، اب دیکھیں یہ عورت کا کمال ہے نا کہ کیسے بادشاہ کی رائے کو بدل دیا، ورنہ بادشاہوں کے آرڈر بدلا کرتے، بادشاہوں کی رائے کبھی بدلا کرتی ہے، یہ کمال ہے اس عورت، یہ اس کی سوچ ہے کہ بادشاہ ہے، حالانکہ وہ فرعون، یعنی اندازہ کرو کہ اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ فوج لے کے گیا اس کی تعداد 6 لاکھ تھی، اس زمانے میں جس کی 6 لاکھ کی فوج ہو، اور اس زمانے میں جو احرام مصر اور جتنے فرائض آئے ہیں آج تک، آپ کے احرام مصر جو ہیں وہ عجائب عالم میں شمار ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے جو عجائبات ہیں ان میں وہ عجوبہ ہے کہ آج تک ان کی ممیاں، ان کی لاشیں، ان کے وقت کے ہتھیار، ان کے وقت کے زیور، ان کے وقت کے فروٹ، ان کے وقت کی ہر چیز محفوظ کر دی گئی، آج بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک عورت کا ان کی رائے کو بدل دینا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، یہ کمال ہے۔ جیسے کہ لکھتے ہیں نا کہ بھی ایک دفعہ پرانے دور میں شہنشاہ ایران نے، اس نے خود شعر کہا یا اس کے کسی شاعر نے شعر کہا، یعنی ایک مصرع بن گیا کہ در ابلق در جہاں نمی موجود یا کس نمی موجود، چونکہ فارسی سے مجھے اتنا تعلق نہیں، کبھی پڑھی نہیں فارسی لغت، ہم عرب میں چونکہ پیدا ہو گیا تو پڑھائی نہیں جاتی تھی، ہمارے ملکوں میں تو شروع ہی فارسی سے کرتے تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ یہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی تھی، یہاں تو فارسی کا کوئی تصور بھی نہیں۔ تو بہرحال یعنی اس شعر کا مفہوم تقریباً یہ تھا کہ در ابلق در جہاں کسنمی موجود، کہ دنیا میں 2 رنگا موتی نہیں ہوتا۔ ابلق کہتے ہیں جیسے ابلق گھوڑا ہوتا ہے نا جس میں سیاہی اور سفیدی ہے، یہ گھوڑا تو سیاہ ہے لیکن 5 پاؤں 4 پاؤں اور چہرہ جو ہے اس جگہ پر سفیدی ہے، اس کو کہتے ہیں ابلق۔ یہ گھوڑا جو ہے نا ابلق گھوڑا بڑے مشہور ہوتے ہیں، کمیت ہے، ابلق ہے، تو ابلق جو ہیں گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں، عربی نسل ہو شاید۔ تو اس شاعر کے منہ سے یہ اتفاق سے شعر آ گیا کہ بھئی دنیا میں کوئی ایسا موتی نہیں ہوتا کہ کالا ہو اور سفید ہو اور 2 رنگا موتی، جو خالص موتی ہے وہ ہمیشہ ایک رنگ کا ہو۔ زمرد ہے تو زمرد کا رنگ ہوگا، یاقوت ہے تو یاقوت کا رنگ ہوگا، اور اس کے بعد فقراج ہے تو فقراج کا رنگ ہوگا، الماس ہے تو الماس کا رنگ ہوگا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رنگ تیز ہو، کوئی ہلکا ہو، لیکن جو اصل ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ نیلم ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے رنگ۔ تو شہنشاہ ایران نے شاید اس دور میں یہ مصرع خود کہا، شعراء کو بلایا کہ اس کا اگلا مصرع سیٹ کرو، وہ بناتے رہے لیکن شاہ کو پسند نہ آئے، بادشاہ کو پسند نہ آئے، کہا بھی ٹھیک ہے بنا تو تم نے لیا ہے لیکن دل کو نہیں لگتا۔ تو انہوں نے شہنشاہ ہند کو اس دور میں، کیونکہ وہ جو دور ہے کہ جیسے مغلیہ دور زمانہ گزرا ہے، اس نے وہ شہنشاہ ہند کو خط لکھ کے شہنشاہ ایران نے بھیجا کہ یہ مصرع میری زبان سے نکل گیا ہے، اس کا دوسرا مصرع نہیں بن رہا، اور شعرائے ایران نے بہت بڑا جواب دیے ہیں لیکن میرا دل نہیں مطمئن۔ تو آپ دیکھیں گے ہندوستان میں شاید کوئی ایسا شاعر ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو میرے دل کو لگ جائے، بادشاہ خیال آ گیا، وہاں آیا، بادشاہ نے بلایا اپنے شعراء کو، ان کو دے دیا۔ اب وہ جناب وہ بھی مسئلے بنا رہے ہیں، وہ وہاں کے بادشاہ کے دل کو بھی نہیں لگ رہا، تو اس نے کہا جب میرے دل کو نہیں لگ رہا تو وہاں جواب کیسے بھیجوں؟ حالانکہ میں تو اتنا بڑا فارسی کا وہ مقام نہیں رکھتا۔ تو وہ جناب آئے تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی تھی زیب النساء۔ اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے، اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی آپ دخل نہ لیں، بس ایک معاملہ ہے، میں اس میں بہت پریشان۔ لاڈلی بیٹی تھی، اس نے حجت کی، اس نے کہا کیا پوچھتی ہو؟ شہنشاہ ایران نے ایک شعر لکھ دیا ہے، وہ بس اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ جواب نہیں بن رہا اور اطمینان نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا بچہ مجھے بھی دے دو، میں بھی ٹرائی کروں، کوشش کروں۔ بادشاہ اصل میں چاہتے تھے کہ زیب النساء شعر و شاعری نہ کریں، وہ اصل میں یہ چاہتے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابا جان بہت پریشان ہے تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی شاہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ جسے آپ حل کریں، یہ تو شعراء کا مسئلہ ہے،
آپ پریشان نہ ہوں، بہرحال میں کوشش کروں۔ اچھا، مطمئن ہو کے چلے گئے۔ تو زیب النساء بھی سوچتی رہی اور اس کے دماغ کو بھی کوئی دوسرا مصرع نہ لگا۔ خدا کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے جب صبح کو غسل کیا، اپنے حمام سے غسل فارغ ہونے کے بعد وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ سنگار کے لیے، تو وہ سرما جب پہننے لگی تو خدا کی قدرت ہے کہ سرما تھوڑا سا موٹا تھا، یعنی اچھی طرح پسا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی تھوڑا سا کٹر سا رہ گیا تھا، دانا سا رہ گیا۔ تو بی بی نے جب آنکھ میں ڈالا نا تو وہ آنکھ کو چبھا، آنکھ سے چبھا تو وہاں سے آنسو نکلا۔ جب آنسو نکلا تو سرما بھی آنسو میں ملا ہوا تھا، تو فوراً زیب النساء نے کہا کہ ہاں درے ابلغ در جہاں کسنمی موجود، مگر چشمے بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں موتی دو رنگا نہیں ہوتا، ایک موتی دو رنگا ہوتا ہے جو محبوب کی آنکھوں سے نکلے جب وہ سرما پہن رہا، اس میں وہ کالا اور سفید رنگ ہوتا ہے کہ آنسو سفید ہے اور اندر وہ سرما کالا ہے، تو وہ ابلغ موتی تو آ گیا نا دنیا میں، کہ صرف وہ ایک موتی ہے کہ جو چشمے بتانے سرما آلود، کہ جب وہ محبوبہ کی آنکھ سے بہتا ہے سرما پہنتے ہوئے اور وہ آنسو میں مل جاتا ہے تو وہ موتی جو ہے وہ ابلغ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے وہ جواب، بادشاہ اشش کر اٹھا، اور سب شعراء نے بھی کہا کہ بات تو بڑی ٹھیک ہے۔ شہنشاہ ایران کو بھیجا گیا تو شہنشاہ ایران تو اتنے خوش ہوئے، حیران ہو گئے، اور جناب اس کے خوشی میں انہوں نے خط لکھا شہنشاہ ہند کو کہ جس شاعر نے یہ جواب دیا ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ خوش ہو گیا۔ اب اس بیچارے کو یہ تھوڑا پتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی نے لکھا ہے، ورنہ بادشاہ ایسی باتیں تو نہیں کرتے نا۔ بادشاہوں کو اللہ نے اگر عزت دی ہوتی ہے، مقام دیا ہوتا ہے تو عقل بھی دیا ہوتا ہے، لیکن وہ تو خوش ہو گیا نا کہ کوئی شاعر ہے تو ایک بادشاہ کو ایک شاعر کو بھیج دینا کون سی مشکل بات ہے۔ اس نے کہا جس نے یہ شعر لکھا ہے، میرا جواب دیا ہے، اسے میرے پاس ہے۔ اب آئے تو بادشاہ پھر ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے عورت کی ذہانت اور کمال، اللہ نے اسے جو مقامات دیے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، دیکھو نا جی، اب آپ آگ سے کھانا بنائیں یا کسی گھر کو آگ لگا دیں تو آگ کا قصور تو نہیں ہے۔ آگ کے بغیر تو آپ کی کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، آگ کے بغیر تو آپ کا کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، کوئی بحری جہاز نہیں تیر سکتا، لیکن اللہ نے آگ اس لیے تو پیدا نہیں کی کہ آپ آگ لے کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے پھریں۔ اللہ نے عورت اس لیے تو نہیں بنائی کہ دنیا میں تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ عورت تو عورت ہے، لیکن عورت اپنے عظمت و مقام کو بھی تو سمجھے نا، کیونکہ جب اس کی نظر بلندی پہ ہو تو پھر ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ اس اچھائی کو آپ برائی میں بدل دیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب۔ تو یہ تو اپنی سوچ ہے نا جی۔ اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہے کہ میں کیا جواب دوں۔ زیب النساء پھر آ گئی، اس نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی پڑھو یہ خط، پریشان نہ ہو تو کیا کروں، آپ اپنی بیٹی بھیج دوں۔ اس نے پڑھا، اس نے کہا کہ کوئی بات، اس نے کہا کوئی بات، جس کا جواب میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ تو اس بی بی صاحبہ نے اس کے پیچھے لکھا کہ من منم خوشبو منم، کہ میں ایک ایسا شخص ہوں، ایک ایسی ذات ہوں، من منم مخفی منم، کیوں بوئے گل در برگے گل، کہ جیسے گلاب کی خوشبو سونگھی جاتی ہے، خوشبو دیکھی نہیں جاتی۔ تم کسی گلاب کے پھول کو لوگے تو اس کو سونگھتے ہو یا تم خوشبو ڈھونڈتے رہتے ہو؟ تو من منم مخفی منم، میں تو اپنے اندر ایسے چھپا ہوا ہوں، بوئے گل در برگے گل، جیسے گلاب کی خوشبو اپنے گل کے اندر چھپی ہوتی ہے، یہ تو اس کو تلاش نہیں کیا جاتا، صرف خوشبو سونگھی جاتی ہے۔ جب جواب کیا تو شہنشاہ ایران سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بادشاہ کی بیٹی کا ہے، تو اس نے معذرت کر لی۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ شعر لکھنے والی کون ہے، تو وہ تو میری بھی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی۔ تو یہ اللہ نے یعنی اندازہ کریں کہ کس قدر ذہانت دی ہے اور کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء حل نہ کر سکے فوراً حل کر دی۔ انہی کا کہ اپنا تھا نا کہ ان کے دور میں ایک بہت بڑا آدمی تھا، بادشاہ کا بہت بڑا مقرب تھا، بہت بڑا وزیر تھا، تو اس کا بھی عجیب واقعات ہیں جو زیب النساء کی ذہانت اور اس کے مقام پہ دلالت ہے۔ باہر صورت میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتحان شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا امتحان اب جناب، وہ آ کے ایک انگیٹھی میں بڑے شاہی طرز پہ وہ سجائی گئی، اس میں انگارے رکھے گئے، ایک میں وہ ہیرے اور جواہرات اور لال رکھے گئے،
اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے چھوڑ دیا گیا کہ جی اس کو چھوڑ دو، کہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے بچہ دوڑتا ہے نا کھیلنے کے لیے، بھی کھلونا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھی اگر اس نے آگ اٹھا لی پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا تو حضرت چل پڑے. وہ اپنا پاؤں سے گھستے گھسرتے جا رہے ہیں، فرعون کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے موتیوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ موسیٰ کو ادھر پھیر دو ورنہ تو راز کھل جائے گا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، نبی تو پھر بچپن سے نبی ہوتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام سیدھے وہ وحید جواہر کی طرف جا رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے تھوڑا سا رخ موڑ دیا تو انہوں نے جا کے پھر انگارے کو پکڑا، وہ زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے زبان پہ لکنت تھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زبان پہ عقدہ جو پڑ گیا تھا وہ وجہ تھی. تو اب جناب امرات فرعون نے کہا کہ دیکھ لیا اس کو پتا ہے فرعون کو نے جیسے انگارہ لے کے اپنی زبان جلا دی ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک تھی، اچھا ہوا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو یہ ذہانت جو تھی یہ بھی امرات فرعون. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آدمی نے آ کے اطلاع دی. اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ آج کابینہ جو ہے نا فرعون کی وہ اس بار پہ غور کر رہی ہے کہ تمہیں اس قتل میں قتل کر دیا جائے. میری تمہیں نصیحت ہے کہ فخرج اس ملک سے نکل. اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب 3 کپڑوں میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کہاں جاؤں گے؟ تو چلتے 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 قصہ ہے مختصر کہ آپ جناب ماء مدین ایک جگہ ہے جہاں کنواں تھا جس کو مدین کے نام سے پکارا جاتا تھا. یہ خلیج عقبہ جو آج کل مشہور ہے نا اسی علاقے، وہاں ابھی تک وہ دونوں کنویں موجود ہیں علامتاً. اکثر مفسرین اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ خلیج عقبہ کے علاقے میں. تو اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، دیکھا کہ کنویں پر بہت بڑی لوگوں کی بھیڑ ہے اور لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. پرانے دور میں تو یہی رواج ہوتا تھا نا جی، کنویں ہوتے تھے بڑے بڑے، تو بڑے بڑے ڈول نکال کے اور آگے جو تھے وہ کھالے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہ کھالے بھر دیے جاتے تھے اور مال پانی پیتے تھے. اور جو کم ہو گیا 2 ڈول اور کھینچ کے ڈال دیے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مویشیوں کو اور بکریوں کو اور ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں جو ہیں دور کھڑی ہیں اور صرف کھڑی نہیں بلکہ اپنے ریوڑ کو روکتی ہیں. جب کوئی بکری بھاگتی ہے پانی کی طرف، جانور تو پانی کی طرف دوڑے گا، تو وہ ان کو روک رہی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوا، بھئی آخر ان کی بھی تو بکریاں، وہ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری دنیا تو پلا رہی ہے پانی. اچھا، اور بکریاں جب بیچاری پانی کے لیے دوڑتی ہیں پیاسی ہیں تو ان کو الٹا روک بھی دیتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر آئے، آگے بڑھے اور آ کے پوچھا کہ قال ما خطبکما، کہا کیا تمہاری کیا مشکل؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. انہوں نے کہا کہ اے مسافر اجنبی، ہم اپنے بکریوں کو، ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ قوت والے لوگ ہیں اور ہم 2 بہنیں ہیں، کمزور عورتیں ہیں، ہم ان سے کوئی لڑ تو نہیں سکتی. اچھا، اور جب یہ جاتے ہیں تو پھر وہ مورخین نے لکھا ہے اور سابقہ کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بدبخت یہ کرتے کہ بڑے پتھر کی ایک چٹان کا ڈھکنا بنا ہوا تھا، وہ کنواں بھی بند کر کے چلے جاتے، تو جو پانی بچتا ہے کھالے میں ہم تو وہی پلاتے، کیونکہ نہ تو ہم وہ ڈھکنا اٹھانے کے قابل ہیں اور نہ جناب ہم ان سے لڑنے کے قابل ہیں. اب فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھی پھر یہ لڑکیاں بیچاری کیوں کام کر رہی؟ یعنی اس وقت بھی لڑکیوں کا اس قسم کے کام کرنا جو ہے ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، ایک عجیب تصور تھا کہ لڑکیاں کیوں باہر نکلیں، یہ کیوں مردوں والے کام کریں، بکریاں چرانا، باہر جانا، یہ کام کرنا یہ مردوں کا کام ہے، یہ لڑکیوں کا کام تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران دیکھا تو فوراً بتلا دیا کہ ہمارے چرانے کی وجہ یہ ہے کہ بابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ ہے اور بوڑھا ہے. صاف بات ہو گئی کہ بھائی ہے، بھائی ہوتا تو وہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک. اب مفسرین نے یہاں 2 واقعے لکھے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ پانی پلا کے چلے گئے اور وہ ڈھکنا بھی رکھ دیا، بند کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 2 کنویں، ایک کنواں بند رہتا تھا، ایک کنویں سے پانی پلاتے تھے. جب اس کنویں کا پانی کم نیچے ہو جاتا تھا تو پھر دوسرے کنویں سے شروع کر دیتے تھے، جب اس کا پانی پھر اوپر آ جاتا 2-3 دن میں. تو دوسرے کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ ڈھکنا اتنا بھاری پتھر کا تھا کہ 10 آدمی اس زمانے میں اٹھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے پھینکا، 2 دن ڈول رہے آیا، وہاں پلاؤ پانی، اور سب بچیوں نے آ کے اپنا پانی پلایا اور جلدی سے بکریوں کو لے کے گھر چلی گئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور کہا میرا مولا اب میں تو ہر حال میں تیرا ہی محتاج ہوں، مسافر، پیاس، بھوک، ٹھکانہ نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں کہ نہیں نکلا ہوں، یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں۔ ابھی اب موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس اور پھر پیاس، بھوک، ٹھکانہ نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں کہ نہیں نکلا ہوں، یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں۔ ابھی اب موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس اور ادب سے چل رہی ہے، حیا سے چل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ما کانت ولاجتن، وہ ایسی عورت نہیں تھی، ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو مجلسوں میں سینہ تان کے نکلتی پھر رہی ہو، جو جا کے جناب کلبوں کی اور پبوں کی زینت بنتی پھر رہی ہو، نہیں ہو تو جناب حضرت شعیب کی بیٹی ہے، حیا کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی، اور مقام تو یہی ہے عورت۔ اور جب آئی اور فوراً آگے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور یہ بھی اس عورت کی، اس بچی کی، اس لڑکی کا کمال عقل ہے، دیکھیں کہ عورت کتنا ذہین ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ ڈریں جی مجھے کیوں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں میں تو پہلے فرعون کے ملک سے بھاگا ہوا ہوں اور یہ مجھے بلا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی ان کے ساتھ آدمی نہ ہوں۔ تو فوراً بتا دیا کہ نہیں، آپ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے، آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو اور جانوروں کو پانی پلایا ہے، وہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آپ، اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ خوف نہ کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ راضی ہوئے کہ شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ کھولا، کہ آخر میں نے بھی تو کہیں رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اٹھے، اور یہ ہے مقام پیغمبر اور یہ ہے حیائے عورت، بس بات یہی ہے کہ خدا ہماری بیٹیوں کو بات سمجھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے زینت اور عزت اسی آزادی کو سمجھ لیا ہے کہ وہ بازار میں تھرکتی پھرے، وہ بیچ کے کنارے پہ بیٹھ کے سن باندھ لے اور دنیا اس کے جسم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکا کرے، اس کو اگر وہ عزت سمجھتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہوسناک آنکھوں کا نظارہ بنائے۔ یہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی سے، اس بچی سے کہ بات سنو، میرے آگے نہ چلو، آگے تو میں چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلو۔ اب اگر اس مقام پر ایک آدمی کو دماغ میں دیکھو نا جی، اگر آپ سرخ اینک پہن لیں تو سارا ملک سرخ نظر آئے گا، اس کے دماغ میں یہ ہو دیکھو جی اچھا دیکھو نا ان کے ہاں آزادی نہیں تھی نا، عورت کی لڑی دل پر، عورت کو تو آگے ہونا چاہیے، یہ تو پھر مقصد ہے کہ یہ دیکھا مسلمان عورت کو پیچھے کر دیا نا، اب یہ سوچ ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلو، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی ہے، شباب ہے، اکیلی ہے، اور میرے آگے جا رہی ہو، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی اڑ سکتا ہے، اس کے بالوں پہ میری نظر بھی پڑ سکتی ہے، تو اور نہ بھی پڑے چلو، ہوا نہ بھی لگے تو بدن تو دیکھتا چلوں نا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نہ یہ زیبا نہیں ہے، اور میں آگے چلوں گا اور جہاں راستہ بدلنا ہو مجھے بتا دو کہ دائیں یا بائیں، میں پھرتا جاؤں۔ تو یہ ان کی عزت و عفت کا خیال ہے، مقام ہے انبیاء۔ اچھا، اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں کو اتنا عزت دیتے ہیں وہ کسی کے پیچھے اس کو رہنے ہی نہیں دیتے، نبی آتے ہی آگے رہنے دیتے، نبی تو امام ہوتا ہے نا امت کا، وہ پیچھے کیسے رہے؟ اسی لیے تو ہے نا، بعض روایات تو ضعیفہ ہیں اللہ عالم، یعنی کسی صحیح حدیث مبارک میں تو نہیں پڑا،
باہر صورت ضعیف روایات میں، لیکن فضائل میں تو ضعیف روایات بھی علماء نقل فرما دیتے ہیں کہ جب بی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا بی صاحبہ نے ایسا کیا کہ بھائی جیسے رواج تھا، ایک ہی تو اونٹنی تھی نا، خاوند کو بٹھا دیا، خود پیچھے بچے کو لے کے بیٹھ گئی، اب اونٹنی کو چلائیں تو چلے نہیں۔ اب خاوند سے کہا کہ اونٹنی نہیں چلتی، شاید مکے کے شہر سے ڈر گئی، ایسا کرو آگے باہر پکڑ کے، اور جب وہ ان کا خاوند اتر جائے اونٹنی چل پڑے، کیونکہ محمد عربی کیسے پیچھے رہے، وہ تو پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ تو ان کو بچپن میں بھی کسی کے پیچھے نہیں رکھتے۔ ہاں کسی کو عزت دینے کے لیے خود پیچھے آ جائیں تو الگ بات، جیسے کہ حضرت ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر کے خود پیچھے آ گئے، تو یہ تو ان کو عزت دینے والی بات، لیکن پھر بھی ابو بکر نہیں ٹھہرا، حضور کہتے رہے اللہ رسلکا اللہ رسلکا اللہ رسلکا، ابو بکر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، واپس آ گئے، حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی حضور نے پوچھا کہ ابو بکر ماذا بکا، میں نے تمہیں کہا کہ کھڑے رہو مسلح پہ، اس نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے، یہ وہ بات ہے میں آپ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ تو اس لیے بھی اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور چلتے 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 حضرت شعیب کے پاس آ گئے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب سے مراد وہی شعیب پیغمبر ہیں جو قوم مدین کی طرف بھیجے گئے، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہ، وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اور انسان ہیں، شخص ہے، ان کا نام بھی شعیب۔ اب جب آگے انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مت گھبراؤ، تمہیں اللہ نے اس ظالم کے علاقے سے نکال دیا ہے، نجوت، اب بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم مت ڈرو۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ عورتوں کا کمال ہے، یہ عورتوں کا فہم و ذکا ہے کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گئی، سمجھ گئی کہ یہ عزت والا عظمت والا انسان۔ اس نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان دیکھیں، ہم دو بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، ہمیں لوگ بکریوں کو پانی بھی نہیں پلانے دیتے، تو اب ہم کب تک ایسی حالت میں زندگی گزاریں گے؟ یہ نوجوان بڑا شریف آدمی ہے، اور اس میں دونوں صفتیں ہیں کہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی مضبوط بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ تو اس پر بعض مفسرین نے روایات میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے؟ تم ایک لڑکی ہو کہ کیسی بات کہتے ہیں؟ آج کل کا معاملہ ہوتا اور آج کل کی مادر پدر آزادی ہوتی تو یہ سوال ہی نہ کرتے ماں باپ، وہ تو کہتے کہ بھائی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نو پرابلم۔ یہ تو بہرحال کٹھے جب لڑکا لڑکی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ تو آدمی کٹھا جی رہتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک ہوٹل میں ہانگ کانگ میں تھا، تو جلسے سے ہوتے رہے، اصل میں پھر وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ صبح کو درس، پھر ظہر کے بعد جلسہ، اور مغرب کے بعد جلسہ، اور عشاء کے بعد، تو بہت ہی میں تھکا ہوا آیا، بے انتہا تھکا ہوا تھا۔ تو وہاں جب ہم آئے تو وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ملازمین لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے روم وغیرہ کو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، تو وہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی مجھے تو زبان نہیں آتی، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو کبھی پرائمری اسکول میں بھی نہیں گئے، تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کے ہاں سونا بات کا یا کوئی مساج وغیرہ کا سسٹم ہے؟ تو اچھا ہے کہ آدمی سونا بات لے لے، تھکان اتر جائے گی۔ تو اس لڑکی نے فوراً کہا کہ ہاں یہاں تو بڑی بڑی اچھی مساجر ہیں اور لڑکیاں ہیں، اور آپ نے کس قسم کا مساج کرانا ہے، اور یہ تو بڑا کئی قسم کے مساج ہوتے ہیں، مساج کی بھی قسم، ایک مساج ہوتا ہے ڈیپ ٹیشو، ایک ہوتا ہے ویری ویری ڈیپ ٹیشو۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو پھر بگ ایشو ہو جائے گا، میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے بابا۔ میں نے کہا تم طالب کسی کو بھیجو، مولوی صاحب کو، میں نے کہا جو ہمارے ساتھ تھے، میں نے کہا یار آپ نے طالبوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، وہ کیا ہے تھوڑا سا تیل ہی لگانا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ جو ان کے جو ہے نا مساج، یہ ہمیں نہیں والا کھائیں گے۔
تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ جہاں یہ عالم ہو کہ فخر سے کہا جائے کہ آپ کے لیے تو لڑکیاں یہاں موجود ہیں مساج کرنے والی، یعنی اس کو فخر سمجھا جائے اور ہوٹل کا اعزاز سمجھا جائے کہ یہ ہوٹل کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، یہ 5 اسٹار ہے، 6 اسٹار ہے، 7 اسٹار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ وہی دور ہے جو حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، قاد ان یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ جب برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی۔ یہ وہی آج یعنی آپ یقین فرمائیں کہ ایک عورت کو صحیح معنی میں برقع پہنا دیں تو جو بھی ساتھ گزرے گا نا، آج کل نیا نوجوان ہمارے جو بچے آج کل کالج شالج میں پڑھتے ہیں نا، کاؤ بوائے قسم کے، جب دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے کیا عورت ہے؟ وہ برقع ہو نا، وہ گول ٹوپی والا، تو سمجھیں گے یہ تو ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے۔ یہ برقع ہے، کیوں عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، دکھانے کے لیے تو ہے، لوگوں کو دکھائے، لوگ انجوائے کریں۔ جب سوچ اس طرح بگڑ جائے تو پھر اب حضور کی حدیث کو سمجھیں کہ قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروف۔ ابھی آپ ایک مرد کو بھیجیں، داڑھی ہو اور پنڈلی پر اس کے جناب کرتا ہو، قمیض ہو، یعنی اور اس کے مسواک بھی جیب میں کھڑا ہو، اور جناب وہ داڑھی مبارک بھی بڑی ہو اور بال بھی اور پگڑی، لوگ تو کہیں گے یہ کارٹون ہے، اور جناب پن اسٹرائپ سوٹ ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، سبحان اللہ، کہیں گے یار کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا۔ ہم جیسے لوگ تو ان کو جائز لگتے ہیں نا، ملا یار چھوڑو۔ آج کی اخبار آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن ہم مولویوں کو مرد ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا، متن بھی، حاشیہ بھی اور اس کے لوازمات بھی پڑھی تو آپ نے بھی ہوگی کہ ایک ملک میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا نام احمد ہو، محمد ہو، اکاؤنٹ نہ کھولو، یہ نام خطرناک ہے۔ اب ذہن میں کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ احمد محمد، انا محمد و انا احمد و انا الماہی، یعنی اندازہ کرو۔ اور مسلمان پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھی ہے، پڑھ کے گزر گئے، کسی کو کھٹکا ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخبار، سرخی میں آپ کی نظر ہی نہیں ہوگی، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ کتنی دور کی بات دشمن کہہ رہا ہے کہ اب یہ نام خطرہ ہے، لہذا اس نام سے بچو۔ ان کا اکاؤنٹ بھی نہ کھولا جائے بینک میں، اگر کیسے نام کا ہے تو حقیقت کرو کہ اکاؤنٹ ہے۔ ان کو پتا ہے یار، یا 2 آدمی کیا کر لو گے، کیا حیثیت کیا ہے 2 آدمیوں کی۔ بات یہ ہے کہ اس نام سے نفرت دلانی ہے جس نام کو لیتے ہوئے جب تک ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں ہمیں تسکین نہیں ملتی۔ بات صرف یہ ہے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ 4 مولوی ہے، 4 آدمی جن بیچاروں کو رات کو روٹی نہیں ملتی، ہمارا کیا بگاڑ، ان کے پلے میں ہے کیا، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ تو ایک تماشا ہوتا ہے دکھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ۔ یہ تو ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی۔ اچھا ادھر ہمارے مولوی ہیں، وہ بھی جناب لنگر کس کے آ جاتے ہیں، ہاں مٹا دیں گے، کیا مٹا دو گے بھائی؟ تم تو ببسی نہیں بنا سکتے، مٹا کیا دو گے؟ پاگل بنایا ہوا ہے مولوی نے، جوش جو ہاں کرتے کیا سکتا۔ ایک بس میں جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں مارا تھا وہی لوگ ہیں۔ ہمارے ان لوگوں نے دماغ بچوں کے ان کو غلط ایکسپلائٹ کر کے ایسا خراب کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ پورے عالم میں ہم رسوائی کا ذریعہ بن گئے۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں۔ سرکار دو جہاں نے 13 سال تک صحابہ نے مار برداشت کی ہے کفار قریش کی، ایک تھپڑ بھی جواب میں نہیں مارا۔ تو ہمیں سبق کیا ملا؟ کیوں نہیں حضور پاک نے جہاد کیا؟ اس وقت دعا مانگتے، بدر میں جبریل اتر سکتا ہے، مکے میں نہیں اتر سکتا تھا، راستہ بھول جاتا نہیں۔ اگر بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں اور حضور دعا مانگتے کہ مکے میں ایک فرشتہ ہے، سارے ابو جہل اینڈ کمپنی کو پکڑ کے اٹھا کے پھینکتا، ان کا وجود ہی نہ ملتا۔ لیکن 13 سال مار برداشت کی اور جہاد کب کیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب مظلوم بن کے ہجرت کر کے مدینے گئے، جب طاقت بنی پھر اللہ کے پیغمبر آئے، سلو کرنی پڑی، واپس جانا پڑا، چلے گئے، فتح مکہ پہ جب آئے تو ایک قوت بن کے آئے۔ تو اگر آپ کو اللہ قوت دے، اسلام کو قوت دے، مسلمانوں کو قوت دے، آپ کو علم دے، آپ کو ٹیکنالوجی دے، پہلے آپ اپنی وہ قوت پیدا کریں۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی جا کے لڑ پڑے گا تو کیا ہو جائے گا۔ یہ تو نعوذ باللہ الٹا فساد فی الارض کے ذمہ دار بن جاؤ، الٹا ہمارے ذمہ الزامات کی ایک بلا وجہ لسٹ لگ جائے۔ تو بہرحال جناب اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا کہ یہ اس نے 2 صفتیں، القوی الامین، یہاں سے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر ہم قرآن کو سمجھتے نا اور ملازم رکھتے وقت 2 چیزوں کا خیال رکھتے، ایک تو القوی کے کام پر اس کو قوت بھی ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت والا بھی ہو. اب یہ تھا ہمارے ہاں ایک منسٹر بنایا تھا، انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو ٹی بی پیشنٹ. میں نے بعد میں پوچھا ان کا یار اس مریض کو ضروری وزیر صحت بنانا تھا. انہوں نے کہا اسی لیے تو بنایا، بیچارے کا علاج ہو جائے گا، باہر چلا جائے گا، دورے پہ علاج ہو جائے گا. میں نے کہا اسی لیے تو بنایا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بیمار ہے، اسی لیے بیچارے کو بنایا. انہوں نے کہا یہ نوازنے کا طریقہ ہوتا ہے، کسی بیمار کو باہر بھیج دیا اور اس بہانے سے علاج ہو جائے گا، اس کا مفت میں سرکاری خرچ میں ڈھیلا بھی نہیں لگے گا اور VVIP ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. تو بہرحال مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ دو چیزیں، اور ایک وہ چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے عہدہ دے دو اگر، تو میں جاننے والا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں. تو اگر ان چار چیزوں پہ نظر رکھی جائے تو آپ کو کبھی ملازم سے دھوکہ نہیں ملے گا. ایک وہ حفاظت کرنے والا ہو، اس کام کو جانتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، اور امانت والا. تو باپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ ابھی؟ نے کہا ابا جان سیدھی سی بات ہے کہ جو پتھر 10 آدمیوں سے نہ اٹھ سکے اکیلا موسیٰ علیہ السلام اٹھا دے تو کبھی نہیں ہے. اور باقی رہی امین کی بات کہ نوجوان ہو، صحت ہو، طاقت ہو، اور میری بھی جوانی کا دور ہو، اور جو بندہ مجھے آگے نہ چلنے دے کہ میرے بدن پہ، میرے سراپا پہ بھی نظر نہ پڑے، کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو. اس سے بڑا بھی کوئی امانت والا ہوگا جو میرے بدن پہ نظر ڈالنا بھی نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فوراً راضی ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ انی اريد ان انكح ابنتي هاتين، کہ میں ان دو میں سے کسی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس جو ہے 8 سال یا 10 سال رہ کے پھر یہ میرے بکریاں وغیرہ یہ کام شام سب کرنے پڑے. اب علماء نے یہاں بہت بڑی بحثیں لکھی ہیں کہ کیا یہ کام کرنا جو ہے حق المہر کا عوض ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کی ہمیں بحث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت کی شریعت الگ، شریعت محمد مصطفیٰ الگ. تو ایسی ابحاث میں پہلے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ملازم رکھیں گے تو تنخواہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو آخر 8 سال کی تنخواہ کتنی بنے گی؟ تو اگر وہ تنخواہ حق المہر بن جائے تو جھگڑا کیا ہے؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اس عورت کی عظمت تھی اور عقل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئی کہ القوی الامین، اور پھر اسی کی بیوی بنی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر رسالت سے اور اللہ پاک نے پیغمبری سے نوازا. اور اسی طرح دیکھیں کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے موسیٰ جیسا پیغمبر، رسول، کلیم اللہ تڑپ گئے کہ کیوں آپ کی بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں کتنی بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور کتنے بڑے مقام سے نوازا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں تاکہ بچیوں کو تکلیف نہ ہو، عورتوں کو تکلیف نہ ہو. اور پھر اندازہ کریں کہ عورت کی عفت و عظمت کتنی بڑی بلند ہے کہ اللہ کا نبی 8 سال یا 10 سال ڈپٹی کرے. 8 سال کسی کی ملازمت کرنا آسان بات، لیکن اللہ نے باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے کہ اب میں انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال، اور اگر تم اپنی مہربانی سے 10 سال پورے کر دو تو تیرا احسان ہوگا. اور یاد رکھیں میں تمہیں زیادہ مشقت میں نہیں ڈالوں گا، میں زیادہ تمہاری پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا، بلکہ اللہ کو منظور ہے تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا. فرمایا قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعیب مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن یاد رکھو یہ میری مرضی ہوگی کہ 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں، لیکن اس سارے قول پر میرا اللہ گواہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ پورا پورا اتریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی اس کی حفاظت کے لیے بکریاں چرا رہے.
اور پھر یہ وہی عورت ہے جو بیوی بنی اور جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے، اور جب اس کو سردی محسوس ہوئی، پریشانی محسوس ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی بیوی کو کہا تھا جس کا ذکر ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور سردی کا موسم ہے اور طور کے مقام پہ آگ کی روشنی نظر آئی، قال لأہلہ، فرمایا اپنی بیوی سے یہاں ٹھہرو، انتظار کرو، انی آنست نارا، مجھے دور سے آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جانے کے بعد یا تو رستہ بھی معلوم ہو جائے گا یا کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ تم بھی گرمی حاصل کر سکو۔ مقام دیکھیں عورت کا کہ اللہ کے پیغمبر کو 8 سال تک ایک عورت کے لیے خدمت کرنی ہے، اور پھر عورت کو لے کے چلے ہیں، عورت کو بٹھا کے اس کی حفاظت کے لیے آگ لینے کے لیے بھی اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے۔ اب یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ آگ تو نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے اور مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ یہ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے عورت کو کتنی عظمت بخشی ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی بیوی ہے، کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے، کبھی وہ پیغمبر کی بہن ہے، اور قرآن نے سارے روپ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو موسیٰ پہ نظر ڈالو، ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو عیسیٰ بی بی مریم پہ نظر ڈالو، اگر بہن کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اخت موسیٰ پہ نظر ڈالو، اور اسی طرح بیوی کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی زوجہ پہ نظر ڈالو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ پہ نظر ڈالو، اور اگر مشیر اور رائے لینے والی بات دیکھنی ہو تو پھر دیکھو کہ امرات فرعون نے کس عقل مندی سے رائے دے کے بادشاہوں کے فیصلوں کو بدل ڈالا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور قرآن کو اسی روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں اللہ نے اتارا ہے، اور تعصب کی پٹی اتار دیں، پھر اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کے اس پروگرام میں جو مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹر حضرات کی محنت سے اللہ نے جاری فرمایا ہے، ہمارے دروس اب اس ضمن میں تھے کہ اللہ نے جن خواتین، جن عورتوں کی عظمت کا، شان کا، عفت و عصمت کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے، تو اسی ایک لفظ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی۔ جیسے آج اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں یا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں تو اس بندے کی شان کتنی اونچی ہوگی کہ ہر آدمی کہے گا کہ جی اس کو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری یاد کر رہے ہیں۔ تو جن کا ذکر اللہ خود قرآن میں فرمائے ان کا کتنا مقام ہوگا۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ اسلام میں عورت ناقص العقل ہوتی اور اسلام میں عورت جو ہے ایک بے حیثیت، ایک قیدی ہوتی، اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک باندی ہوتی، اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک انسان کے خواہشات نفسانی کے مٹانے کا ذریعہ ہوتی، تو انسان اللہ اس کو اتنا اونچا تو نہ کرتا۔ اسی ضمن میں ہم نے جو قرآن مقدس میں جن خواتین محترمات کا ذکر ہے ان میں ہم نے امرات عمران اور بی بی مریم علیہ السلام اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اخت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابنتا شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات کا ہم نے ذکر کیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ نکاح کی عظمت
اور اس میں حق المہر کی عظمت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی 10 سال کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں. یہ تو مستشرقین کا اعتراضات ہوتے ہیں نا جی. حق المہر کیا ہے جی؟ یہ جی بے شرا ہے جی، عورت کو خریدا جا رہا ہے، یعنی بغیر پیسے کے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ تو گرل فرینڈ شمار ہوگی. لیکن اگر اللہ اس کی عزت کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی معاہدہ جو ہے اس کی قیمت تب ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ دیں، ورنہ آدمی کہتا ہے جی کوئی سودا پکا نہیں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ نے فرمایا نکاح بھی ایک عقد من العقود ہے، اس کو پکا کرو. اور پھر اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ 10 سنین 10 سال تک اللہ کا پیغمبر ایک عورت کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں. عورت کا کتنا بڑا مقام ہو، ابنت شعیب کا کتنا بڑا مقام ہو. اور اسی ضمن میں آگے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور راستے میں سردی کی شدت ہے، دور سے آگ کی روشنی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ٹھہریں، آپ تشریف رکھیں. قال لأهله آپ بیٹھو، کام میرے دن ہے. اگر آج کی تہذیب ہوتی تو اس کا تقاضا تو یہ ہوتا نا چلو جی کٹھے چلتے ہیں، آپ بھی چلیں، آپ کیوں بیٹھی رہے یہاں. یہ تکریم اسلام ہے کہ عورت کیوں بیچاری پریشان ہو. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، یا تو میں وہاں سے کوئی راستے کا بھی پتہ کر لیتا ہوں، یا کم از کم میں وہاں سے کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا کہ آگ جلا لیں تاکہ آپ بھی گرمی حاصل کر سکیں. تو اب بہرحال پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کو مقام رسالت سے سرفراز فرمایا. اللہ نے ان کی دعوت سے ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے دونوں کو حکم عطا فرمایا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو دعوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے فرعون کی دربار میں، اللہ کی توحید کی دعوت دی. فرعون بدبخت اپنی باتوں پہ اڑا رہا اور اپنی قوم کو بھی دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ جادوگر لوگ ہیں، یہ جادو سے ڈرانا چاہتے ہیں، یہ جادو سے ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم بھی اپنے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی اپنا حکم دیں اور جادوگروں کو بلا لیں. تو جادوگروں کو بلایا گیا. اب یہ سارے واقعات الحمدللہ چونکہ قصص الانبیاء میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اب ان کو دہرانے کا ہمارا موضوع بھی نہیں. تو ایک دن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. اس ایک دن میں یہ طے ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی آپ بھی آ جائیں اور ہم اپنے جو ساحرین ہیں ان کو بلائیں گے تو مقابلہ ہوگا اور پھر پتہ لگے گا کہ کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے. تو بہرحال اب یہاں سے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں دوبارہ تو امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے گود میں لیا تھا، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکال کے قرۃ عین لی ولک. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی عقل مندی دیکھو، عورت کا مقام دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تو دودھ پینے والے بچے ہیں، لیکن وہ ان کی پیشانی، ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، ان کی آنکھیں، ان کے انداز کو دیکھ کے بیوی پہچان گئی کہ اس بچے میں کوئی نہ کوئی شان ہے. یہ تو مقام ہے نا. اسی لیے جیسے کہ بعض آثار میں اور روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر پہ جب ایک دن ان کے والد ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے کہ اس نے میرے بت کو توڑ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر کی والدہ نے کہا ابی قحافہ سے کہ میرے بیٹے ابی بکر کو کچھ نہ کہنا، ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرے بیٹے کا کوئی اللہ کوئی مقام دیں گے، عظمت والا بیٹا. حالانکہ ابھی تو حضور پاک نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن عورت کی دور اندیشی دیکھیں، عورت کی پہچان دیکھیں. کہا ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا کوئی مقام ہے اللہ کا. ابو قحافہ کہنے لگا کیا ہے، میرے خدا کو توڑ دیا، میرے بت کو توڑ دیا، اس نے اتنی بڑی زیادتی کی اور اب کہتی ہے میں کچھ نہ کہوں. اس نے کہا بالکل کچھ نہ کہو، یہ کوئی شان والا بچہ ہے،
کہ جب یہ میرے بطن میں تھا اور میں ایک دن ایک وادی سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ ابشری یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی باندی تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، تیرے بطن کے اندر جو بچہ ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، فی السماء اسمہ صدیق وہو للنبی یکون رفیق، کہ وہ آسمانوں میں صدیق کے لقب سے ملقب ہے اور ایک نبی پیدا ہوگا جس کا یہ رفیق بنے گا۔ تو بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی جو ہے ان کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم، یہ بھی بادشاہوں کی بیٹی، کیونکہ فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اپنے ہم پلہ رشتہ کیا ہوا تھا۔ تو آسیہ بنت مزاحم جو ہے یہ فرعون کی بیوی تھی، اور اس زمانے میں کوئی کافر کا یا مسلمان کا یہ نکاح کا یہ تو کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو حضور پاک زمانے میں بھی کافر اور مسلمان عورتوں کے نکاح ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ کافروں سے کیے، آپ کے رشتے دار تھے وہ کافر، کیونکہ اس وقت تو منع تھی نہیں۔ تو بی بی آسیہ بنت مزاحم یہ فرعون کی بیوی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر گھر میں رکھا، اس کو پاس یعنی ان کی پرورش کی، ان کی نگہداشت کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، شباب پہ آ گئے، اور وہ واقعہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے بھاگ گئے، خائف سے آپ فرار ہو گئے اور حضرت شعیب کے پاس پہنچے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آخر وہ تو ملکہ ہے، اس کو بھی تو پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے، اور وہ ایک ایک پل جناب اس نے تو پھر نوکرانیوں کی ڈپٹی لگا رہے، مجھے بتاؤ میرا موسیٰ کیا آ رہا ہے، کیوں بیٹا ہے، پالا ہے اس نے۔ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو چیلنج کر دیا ہے فرعون کو، اس نے کہا موعدکم یوم زینہ، کہ تمہارے جو عید کا دن ہے نا اسی دن آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ موسیٰ نے فرعون کو، اس کے پاس کوئی لشکر ہے، کہا کوئی نہیں، ایک بھائی ہے، ایک آپ ہے، ایک لاٹھی ہے، اللہ کے پیغمبروں کے پاس تو یہ کچھ ہوتا ہے، آج بھی فقیروں کے پاس کیا ہے، آج بھی فقیروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بس جناب ایک بوریا، ایک بستر اور ایک لاٹھی، وہ کبھی ٹیک لگا لی، کبھی گٹری لٹکا لی، کبھی جناب راستے سے کوئی چیز ہٹا لی بچے۔ تو اب بھی آسیہ ایک ایک پل کی خبر، اور پریشان بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تو اللہ نے بچا دیا، جوانی میں بھی اللہ نے بچا دیا، ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ بھی مارا گیا پھر بھی اللہ نے بچا دیا، چلو موسیٰ علیہ السلام بچ تو گئے، لیکن اب وہ خود آ گئے اس شیر کی کچھار میں مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ، تو کوئی بات ضرور ہے فرعون کو چیلنج کرنا فقیروں کا، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، کچھ تو ہے کہ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں، یہ کوئی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ایک فرعون وقت کو چیلنج کرے، یہی حق والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جی خوش آمدی ہو تو درباری ہوتے ہیں، درباری راگ بھی ہوتا ہے نا گانے والا، وہ تو درباری لوگ ہوتے ہیں، سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اصل حق والے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ اب جب مقابلہ آ گیا تو بی بی صاحبہ انتظار میں بیٹھے اور اللہ کی شان دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور جادوگر آئے، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور جناب انہوں نے رسیاں ڈالی اور سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی جادو بنا دیا ہے، جو میں نے لکڑی ڈالنی ہے تو وہ بھی تو سانپ بن جاتی ہے، اب لوگ دیکھیں گے یہ تو 70,000 سانپ بنا ہوا ہے، اس لیے دل میں کچھ خوف کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کس بات سے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آپ گھبراؤ، آپ اپنی لکڑی تو ڈالیں، آپ کو جو ہم نے معجزہ دیا ہے آپ اپنی لکڑی ڈال کے ذرا تجربہ تو کریں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب آپ نے لکڑی ڈالی تو لکڑی اتنا بڑا اژدہا بنا، صرف اژدہا نہیں بنا، انہوں نے جو جھوٹے سانپ بنائے تو سب کو نکل گیا۔ اب جب سب کو نکلا تو وہ جادوگر جو تھے نا جی وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہوتا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم ہوتا ہے، چاہے غلط بھی کیوں نہ ہو، علم ہوتا ہے، جہل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، علم جو ہے چاہے جادو کا علم حرام ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی ہے جادو نہیں، وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، اور بی بی کو خبر ملی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور سارے جتنے جادوگر سے مسلمان ہو گئے۔ تو بی بی نے کہا کہ میں بھی اسلام لے آئی موسیٰ علیہ السلام کے دین، تو بی بی آسیہ جو ہیں وہ بھی مسلمان۔ اب بات چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی، اتفاق دیکھیں آزمائش جب آتی ہے نا جی تو پھر ایمان والوں پہ ہی آزمائشیں آتی۔ فرعون کی بیٹی کی ایک مشاطہ تھی جو اس کے غسل کا اور بال سنوارنے کا اور میک اپ کا اور یہ خدمات سر انجام دیتی تھی، جیسے آج کل بیوٹی پارلر ہے۔ تو ایک دن وہ مشاطہ جو تھی فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی ہے، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے فوراً کہا کہ اعوذ باللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے سنا اللہ کا لفظ، جب سنا تو کہا کہ کیا مقصد ہے تمہارا، کس کی پناہ پکڑی ہے تم نے؟ اس نے کہا خدا کی، اللہ کی۔ تو اس نے کہا حل عندک رب سوا ابی، میرے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ہے ربی وربک ورب ابوک ورب العالمین، جو میرا بھی خدا ہے، تیرا بھی خدا ہے، تیرے باپ کا بھی خدا ہے، ساری کائنات کا خدا۔ اللہ تو وہ ہے، یہ کیا ہے تمہارا باپ؟ یہ تو بندہ ہے۔ تو غصے میں آ کے ابنت فرعون نے تھپڑ مارا، بادشاہ کی بیٹی تھی، تھپڑ مارا زور سے۔ اس نے کہا بی بی جو مرضی آئے، ہم ملازم لوگ ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن خدا وہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ہے، مخلوق ہے، یہ کہتے خالق بن سکتا؟ مخلوق مخلوق ہوتی ہے، خالق خالق ہوتا ہے، الہ تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمہارا باپ ہے، انسان ہے، یہ کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، بچوں کا محتاج ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو بہرحال یہ رپورٹ جو تھی فرعون کو دی گئی کہ بھئی آپ کے تو گھر میں وہ مشاطہ مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں پر دباؤ ڈالتے پھر رہے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر تو اسلام پہنچا ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ اپنی قوت میں بدمست ہو کر فیل بدمست کی طرح دن دن آ رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں اسلام ابھر رہا ہے۔ کیوں؟ الحق کو یعلو ولا یعلی، حق نے غالب رہنا ہے۔ تو بادشاہ فرعون جوش میں آ گیا، اس نے کہا بلاؤ۔ اسی وقت بلایا گیا، اس نے کہا کہ تم کیا کہتی ہو، میں خدا نہیں ہوں؟ نے کہا بالکل نہیں، تم انسان خدا کہتے ہو؟ خدا روٹی کھاتا ہے، خدا حمام میں جا کے اپنے بول و براز میں بیٹھے رہتے ہیں، اچھے خدا ہو؟ تمہاری تو ہوا بند ہو جائے رفیع امان اللہ، اچھے خدا ہو تم؟ یہ کیا ہے دربار یا دولت؟ یہ تو عارضی چیز۔ اس نے کہا اچھا تو کون خدا ہے؟ اس نے کہا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ تیرا بھی خدا ہے، تو نہیں مان رہا بدبخت، لیکن وہ سب کا الہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو سزا دی جائے، اور پتہ کرو کہ کوئی اور بھی مسلمان ہے۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی سے یہ کمزوری بھی، کمزور پہلو بھی نکلا کہ تمہاری تو بیوی مسلمان ہو چکی ہے، تم خادمہ کو تو ڈانٹ رہے ہو، اس کو تو سزائیں دے رہے ہو، پہلے اپنی بیوی کا تو پتہ کرو، تمہاری تو ملکہ جو ہے وہ خود مسلمان ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ اب فرعون تو اور کھول گیا نا جی، اس کی تو گویا کہ آپ یوں سمجھے نا کہ اللہ معاف کرے جیسے آگ پہ پیٹرول ڈال دو یا کسی کی زخموں پہ مرچ ڈال دو۔ وہ تو اور غصے میں آیا اور آ کے بلایا بی بی آسیہ کو، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اسلام لے آئی ہو۔ اس نے کہا اگر پتہ چلا ہے تو ٹھیک چلا ہے، میں مسلمان، یہ ہے ایمان، آپ کا ہمارا ایمان بھی تو ہے نا ماشاءاللہ۔ بس اللہ کرے کلمے پہ موت آ جائے، شاید بچ جائے، ورنہ پلے کچھ نہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے آخری وقت میں زبان پہ کلمہ توحید جاری کر دے اور اس سے نجات مل جائے تو قادر ہے۔ فرعون جب غصے میں آیا، پتہ ہے وہ سزا کیسے ہوا؟ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بدبخت ایسے سزا دیتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا، یا زمین پہ لٹا دیتا تھا اور ہاتھوں میں میخیں زمین میں گاڑ دو، ادھر بھی میخ لگا دو، پاؤں میں بھی میخ لگا دو، اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ منجنیق پہ لٹکا دیتا تھا کہ اب بات کرو۔ اگر وہ اسی پہ مصر رہے تو آخر میں پھر پتھر وہ اتنا زور سے گرتا تھا کہ آدمی بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، پس کے رہے۔
اندازہ کریں اس بی بی کا، اس کی عظمت کا، جس کا ذکر اللہ کا قرآن کر کہ ملکہ ہو، اتنی بڑے بادشاہ کے محل میں رہنے والی، پرورش پانے والی، اور خود بھی بادشاہوں کی اولاد ہو، اب ہاتھوں میں میخیں ہیں اور پاؤں میں میخیں لگی ہوئی ہیں اور دھوپ میں پڑی ہے بھی، اور اوپر جو ہے وہ پتھر لٹکا دیا گیا ہے، اور فرعون کہتا ہے کہ ہاں انکار کرو، من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو نہیں، تو تو بندہ ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب بی بی دعا کر رہی ہے کہ میرا مولا مہربانی فرما لے، یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے بچا لے، ورنہ اللہ تو قادر ہے۔ کہتی ہے مولا مجھے اب اسی دین پہ موت قبول ہے، کیوں زندہ رہوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے، اب یہ محل مجھے نہیں چاہیے، اب جنت کے محل چاہیے، اب دنیا نہیں، اب آخرت بے نظر۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی، اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل، یعنی اس کا عقیدہ، اس کا چلن، اللہ اس سے مجھے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ یہاں بھی دعا کر رہی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے دعا کا وقت، ایسے دعا کرو، بس دیکھو کیسے منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا، ایئر کنڈیشن چلا کے دعا کرتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ کپڑوں پہ مٹی نہ لگے جھاڑ جھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ دعائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ فضا پیدا کر، یہ مظلومیت کا مقام پیدا کر، پھر جو اندر سے چیخ نکلتی ہے اسی بھی عرش پہ جاتی ہے۔ اتقِ عن دعوۃ المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم اس کی آہ سے بچو، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب دعا کر رہی اللہ نے حکم دیا جبرائیل حاضر رب جلیل، فرمایا سارے پردے ہٹا دو اور بی بی آسیہ کو جنت کا گھر دکھلا دو، ابھی گھر دکھلا دو، اسی حالت میں دکھلا دو، کیوں جنت تو موجود ہے۔ اور سارے پردے جبریل نے، وہ آسمانی پردے جو تھے وہ حجابات ہٹا دیے گئے، اور بی بی کو نظر آ گیا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہذہ بیتک فی الجنہ، اور سب سے عندک بیتا فی الجنۃ، اور سب سے اونچا گھر جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بی بی آسیہ تو نے میری توحید کے لیے قربانی دی ہے، تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی تھی، لیکن قیامت میں محمد مصطفیٰ کی بیوی بنوگی۔ اتنی بڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ بی بی آسیہ جو ہے ان کا جنت میں اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے نکاح فرمائے، اور سب سے اونچا مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ یعنی اللہ کی مخلوق میں، تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تو حضور کا ہی ہے نا۔ اسی لیے بعض مورخین نے واقعات لکھے ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو میری نظر سے نہیں گزرا، اللہ عالم، کہ ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے درمیان میں ایسے آپس میں بات چل پڑی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کہنے لگی کہ بی بی عائشہ ویسے تو تم امہات المومنین ہو، میری ماں ہو، اللہ نے تمہیں اب امہات المومنین بنا دیا ہے، لیکن ناراض نہ ہوں، شان میرا زیادہ ہے، مرتبہ میرا زیادہ ہے، چاہے میں آپ کی بیٹی ہوں، چاہے آپ میری ماں بن گئی، لیکن اس کے باوجود آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ لماذا یا فاطمہ، پوچھا کہ فاطمہ بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بی بی عائشہ، آپ کو جتنا شان ملے، لیکن کیا کہیں گے فاطمہ بنت ابی بکر، کہ فاطمہ کون ہے؟ بھائی ابی بکر کی بیٹی ہے، یعنی حضور کے ایک خلیفہ کی بیٹی ہے، حضور کے ایک صحابی کی بیٹی ہے، لیکن جب میرا نام لکھا جائے گا تو فاطمہ بنت محمد، کہ فاطمہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تو تمہارا باپ چاہے لاکھ ابو بکر بن جائے لیکن محمد مصطفیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا۔ تو جب فاطمہ بنت محمد ہوگا تو تم میرا کیسے مقابلہ کر سکتے؟ لیکن بی بی عائشہ تھی آگے، عالمہ، ذکیہ، فہیمہ۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ سیدہ تیرے شان سے تو مجھے انکار ہے ہی نہیں، تیری عظمتوں کا تو مجھے انکار نہیں ہے، لیکن بیٹی آپ نے دنیا پہ غور کیا، آخرت میں غور نہیں کیا۔
تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا فاطمہ تم بڑے سے بڑا دور لگا کے علی کا ہاتھ پکڑو گی، میں تو محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہاں بیٹھی ہوں، تو شان میرا اونچا ہوگا کہ تیرا اونچا ہوگا؟ میں تو حضور کے گھر میں ہوں گی اور تم علی کے گھر میں ہوگی، علی کا لاکھ مقام ہو جائے محمد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہوگا نا۔ فضحکت فاطمہ، تو بی بی فاطمہ بھی ہنس پڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے یہ بات کی کہ آخرت میں تو ہر بیوی اپنے خاوند کے گھر میں جائے گی، تو لازمی بات ہے کہ میں تو حضرت علی کے گھر میں جاؤں گی اور آپ تو پھر محمد رسول اللہ کے گھر میں جائیں گے۔ تو یہ مقامات تھے ان عورتوں کے، ان خواتین محترمات کے، عزتوں کے، کہ اللہ نے دنیا میں جنت کا گھر دکھلا دیا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم ایک تو ان خواتین کا بات کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے الحمدللہ، اور دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور بی بی مریم کون ہیں؟ یعنی ام عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے وہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میں نے سورۃ النور کی واقعہ افک کی آیات جو ہیں وہ اپنے درس کے اول میں تلاوت کی تھی، جس میں اب سیدہ عائشہ کا، اور اسی ایک ترتیب سے دیکھا جائے تو سیدہ آسیہ بھی تو آخرت میں حضور کی بیوی بنے گی، اور سیدہ عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تب بھی اس درس میں ایک ربط ہے۔ تو بی بی عائشہ کا جو واقعہ ہے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت، عظمت، شان دی ہے کہ ایک عورت کی عفت و عصمت کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور اللہ نے قانون بنا دیا، نظام بنا دیا، ضابطہ بنا دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے، کیونکہ ایک عورت کی عزت کا مسئلہ۔ تو یہ واقعہ افک جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق، اسی کا نام غزوہ مریسی، مریسی ایک کنویں کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ اور بنی المصطلق جو ہیں وہ ایک قوم تھی، انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف